بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ربیع الاول سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت سے میسیجز آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے پوچھوں ربیع الاول کی مبارکباد دینا۔ اس قسم کے میسیج ہوتے ہیں یہ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول مبارک ہو، جی تو اس طرح سے مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہو یا دوسرے مہینے ہوں، ہمیں اسلام نے جن تعلیمات سے روشناس کرایا ہے اور جس عمل کو کر کے ہم اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین نے عمل کر کے احادیث میں بھی بتا دیا ہے اور عملی طور پر بھی اس کے نمونے پیش کیے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کی آمد پر جو اشتہارات، اجتماعات اور اعلانات، میسیجز اور دعائیہ کلمات، گریٹنگ پیجز، بلکہ خاتون نے آج مجھے ربیع الاول کے بارے میں ہی پوچھا، اس بہن سے پہلے میں ان کے اور آپ کے لیے یہ جواب شیخ سلیمان الرحیلی کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ على امر، بہت سارے لوگ ایسے ایک کام میں الجھ گئے ہیں جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، كثر وقوعه کثر وقوعہ، اس یہ کثرت سے لوگ عمل کرنا شروع یہ ان دنوں میں، ألا وهو التهنئة والتبريك بدخول شهر ربيع الأول۔ شہر ربیع الاول کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے، جیسے بہن نے پوچھا ہے نا عاشقان رسول کو ربیع الاول مبارک ہو۔ اب ہم عاشقان رسول سے یہ سوال کرنے کی جرت کر رہے ہیں، پلیز اگر آپ ہمیں جواب دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بل إن بعض الناس يرسل رسائل يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، من هنأ الناس بهذا الشهر المبارك، جس نے اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی گریٹنگز یا مبارکباد ایک دوسرے کو دی، حرمه الله على النار۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ يزعمون یہ ان کا گمان ہے۔ أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الشهر المبارك اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حرمه الله على النار۔ وہ مبارکباد دینے والے لوگ، وہ عاشقین رسول جو کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اگر وہ ربیع الاول کی مبارکباد دے دیں، صرف اتنا کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ وهذا الحديث المزعوم كذب على وهذا الحدیث المزعوم، یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت موضوع لم لا يثبت يجوز لمسلم أن يرسله إلى الناس۔ یہ حدیث یا اس طرح کی گریٹنگز لوگوں کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، ومن أرسله إلى الناس، اور جو لوگوں کو اس طرح کی گریٹنگز شیئر کرتا ہے یا اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، فهو أحد الكاذبين، فهو احد الكاذبین، تو وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو فليتبوأ مقعده من النار، تو اس نے گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اب یہ الٹی بات ہو گئی ہے، ایک آدمی یہ گمان رکھ رہا ہے کہ اس جھوٹی روایت کو اگر وہ دوسروں تک پہنچائے گا تو وہ بچ جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ تو
اپنی سیٹ کو جہنم کی سیٹ ریزرو کرنے کے مترادف عمل ہے. فليتق الله المسلم. تو اللہ کے بندو مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اس طرح کے میسیجز شیئر نہ کرو. على النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھوٹی روایات شیئر کرنا تمہیں جہنم کا ٹھیکیدار بنا دے گی. ولا يتساهل بحجة ان هذا فيه خير. اس کو صرف یہ نہ سمجھ کر کیا جائے کہ جناب اس میں تو بہت خیر ہے، برائی کیا ہے. وہ خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی اس میں برائی کیا ہے، برائی سن لیجئے کہ کیا ہے. فإن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان ہے اور آپ بہتان کو فروغ دے رہی ہیں. فلو كان فيه خير لما جاز نشره. اگر خیر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور فضیلت اس کی بیان کرتے، صحابہ بھی اس عمل کو کرتے. فكيف وهو ليس فيه خير. اس میں خیر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. ثم ان شهر ربيع الاول شهر من اشهر الله عز وجل. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہیں. لا مزیت له. اس کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص بات نہیں ہے ربیع الاول کی. والتہنئۃ به بدعہ. اس میں ایک دوسرے کو گریٹنگز شیئر کرنا بدعت ہے. منکرہ بھی خبیث بدعت ہے. اعوذ باللہ. وزور حرام. فإن ظن ظان أنه يهنأ بدخوله لأنه الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ایک آدمی اگر یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ صرف لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو قلنا ان ذلك باطل. قلنا ان ذلك باطل. یہ کان کھول کر آپ سن لیجئے عاشقان رسول، اگر کاش آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان نے آپ کو کس طرف لگا دیا ہے. شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول ہی باطل ہے، اس پر ڈٹنا جمنا ہی باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی. لوجہین. دو اس کی وجوہات ہیں. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهنئ الناس بدخول شهر ربيع الاول. پہلی بات اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول آپ کی زندگی میں بھی آتا ہوگا نا، تو کبھی آپ نے کسی کو مبارکباد پیش نہیں کری، اور نہ ہی صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں آیا ہوگا، ابو بکر کی زندگی میں بھی کسی کو بھی آپ نے مبارکباد پیش نہیں کری. پھر ایسا کیوں ہے؟ بل لم يعلمهم. اس کے بالکل برعکس آپ علیہ السلام یہ ربیع الاول آتا جاتا کبھی کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا بدخول شهر ربيع الاول. اس کے داخل ہونے پر، 12 ربیع الاول کے آنے پر یا اس کے چلے جانے پر کوئی خوشی اور کوئی اہتمام خاص نہیں ہوتا تھا. ولم يهنئ الصحابة. آپ علیہ السلام صحابہ کو بھی مبارکباد نہیں دیتے تھے، آپ صحابہ بھی آپس میں مبارکباد نہیں دیتے تھے. نہ ہی لوگوں کا یہ رجحان تھا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے ربیع الاول میں. شهر ربيع الاول ولا التابعون. بل ان فقهاءنا في كتب الفقه لم يذكروا شيئا. بلکہ وہ ائمہ اور مذاہب کے ماننے والے انہوں نے بھی ربیع الاول کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت صحت کے طور پر صحیح احادیث سے ثابت شدہ نقل نہیں کی ہے. کسی امام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یا اپنے شاگردوں کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہوں. امام ابو حنیفہ کے مقلد ہی زیادہ اس پر شور مچاتے ہیں. انہی کو کہاں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے تھے؟ يتعلق بشهر ربيع الأول وبالتهنئة بدخوله ونحو ذلك. اس طرح کی باتیں کہ ائمہ
یا تابعین تبع تابعین یا اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوں، یہ کہیں نہیں لکھا۔ امام ابو حنیفہ نے تو کچھ بھی نہیں لکھا بھائی، اب آپ کو بتایا جائے۔ والوجه الثاني، اور وہ جو دوسری وجہ ہے، أن هذا الشهر أعني ربيع الأول لم يثبت، یہ جو دوسری وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو اس کو مبارک قرار دیا جاتا ہے، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ولادت باسعادت آپ کی ہوئی ہو۔ فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہو، یہ بھی صحت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ ولم يرد بطريق صحيح، ولم يرد بطریق صحیح، یہ صحیح روایت یا آتھنٹک احادیث میں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آپ آج شاید آپ سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں، اس فضیلت والے مہینے میں، جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والا ہے، نہ تو اس کی فضیلت پر کوئی حدیث ہے اور نہ ہی آتھنٹک حدیث اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ عن أحد من الصحابة نہ صحابہ سے اس کی روایت ملتی ہے۔ ذلك، وإن كان هذا مشهورا، وإن كان هذا مشهور، یہ تو اصل میں بہت سارے جو مورخین ہیں ان لوگوں نے تاریخ نقل کرتے وقت ربیع الاول کا تعین کیا ہے، لیکن یہ محل نظر ہے۔ في بعض كتب أهل العلم بہت سارے اہل علم نے اس موقف کو اختیار کیا ہے، اس میں ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے، یہ بالکل آپ کا حق ہے، جو چاہے آپ اپنی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن کیا وہ کتابوں میں جو سب کچھ لکھا جاتا ہے وہ اوتھنٹک ہوتا ہے؟ إلا أن هذا لم يرد الا هذا لم يرد، معتمد عليه، وہ معتمد، وہ پر اعتماد مورخین یا محدثین انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ وإنما الثابت وانما الثابت، هذا الشهر أعني ربيع الأول، اس شہر ربیع الاول میں جو بات ثابت ہوتی ہے اور جو اوتھنٹک ہے وہ کیا ہے؟ هو الشهر الذي مات فيه هو النبي، الذي شهر مات فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا انتقال ہوا ہے صلى الله عليه وسلم، فكيف يهنأ بدخول هذا الشهر؟ تو کیف آپ میری سمجھ سے یہ بات نہیں آتی۔ شیخ رحیلی بھی یہی فرما رہے ہیں، ہمارے علماء بھی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو اس وفات کے مہینے کی مبارکباد اور خوشخبریاں دینا یہ کیا آپ کو درست نظر آتا ہے؟ هو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تو یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ فينبغي أيها الإخوة أن لا ننساق وراء العواطف، ان باتوں کو ہم صرف حب رسول کا یا غلو کا شکار ہو کر یا شیطان کے جھانسے میں آ کر اس ربیع الاول کا اہتمام کرنے والوں کا جان بوجھ کر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ساتھ نہ دیں، ولا وراء ما ينشر في وسائل التواصل، اور سوشل میڈیا پر بھی ہمیں اس طرح کی خبریں نشر نہیں کرنی چاہیے۔ فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت باب البدع، یہاں باب البدع شیخ فرما رہے ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی، آپ میری لاسٹ ویڈیو ہے لاسٹ ایئر کی، وہ پچھلے چینل پر تو الحمدللہ اس کے کئی ملینز ویو ہوئے تھے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی کا جو سوال ہے اس کا خوبصورت جواب آپ کی خدمت میں ہمارے چینل پر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال شیخ سلیمان رحیلی کیا فرما رہے ہیں؟ تواصل اجتماعی، سوشل میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر بدعتوں کو فروغ دینا آج آسان ہو گیا ہے۔ انفتاحا على الناس ووسعت
وقوع ذلك وسعت وقوع ذلك الرجل يستحب شيئا لهواه. تو یہاں اپنی ہوا پرستی اور غلو کا شکار ہو کے شیطان کے شکنجے میں آ کے اس طرف لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں، بلکہ ڈسکو اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہو گئی ہیں. جس طریقے سے محرم میں شیعہ تعزیے نکالتے ہیں، اسی قبیل سے سنیوں نے بھی ربیع الاول میں اسی طرز پر ناچ گانا اور ماتم تو نہیں، البتہ وہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہاں تک باقاعدہ طور پر ایک اسٹیج پر میں نے دیکھا کہ وہ طوائفیں اور خواتین تک ناچ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میری بہن، اللہ سے ڈریے اور اس بدعت سے توبہ کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خیر ہے، اس دین کو اپنا لیجئے. تو بدعت رسول یا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اس ماہ میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مبارک ہے، یہ تمام باتیں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شیخ سلیمان رحیلی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو انتقال ہوا تھا. تو جو انتقال کی خوشی مناتا ہے وہ پھر اپنے حب رسول اور عاشق رسول ہونے کا جو اسٹیٹس ہے اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آگے بڑھے. جی ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد شاید بہت سارے لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ ربیع الاول کے اس جشن سے اپنے آپ کو بچا لیں. اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو کہ ربیع الاول کے جشن سے ہماری ویڈیوز دیکھ کر بچ جائیں اور اس بدعت سے آپ بچ جائیں، تو پلیز ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدہ و مصلیہ و مسلمہ و بعد. سامعین اور ناظرین، پورے ویڈیو آپ نے سن لیا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے میں نے 4-5 سال پہلے یہ رمضان کے حوالے سے اس نے آگے پیچھے کی بات کہی تھی. رد وہابیہ میں اس کا رد موجود ہے. یہ اسلامی اسکالر ہے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو آپ تقلید عامہ کا حامل بولیں گے، مقلد عامہ یعنی اندھی تقلید کرنے والے. ورنہ آپ دیکھیں جا بجا کہیں پر بھی قرآنی آیت اس نے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کوئی ان کا شیخ ہے، ان کے حوالے سے عربی وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کا ٹرانسلیشن کر رہا. میں سب سے پہلے عید میلاد النبی کے حوالے سے ثبوت دے دوں، کیونکہ انہوں نے جو ہیڈنگ دیا ہے عید میلاد النبی کا، جب ثبوت ہی نہیں تو مطلب خوشخبری کس چیز کی، یہ ہے ان کا مطلب، جب ثبوت ہی نہیں. تو میں سب سے پہلے قرآنی آیتوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں. سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے. خوب چرچا لفظ پر غور کرتے جائیں اور سمجھدار سمجھتے جائیں گے. کم عقل تو جو ہے ان کو پوری کتاب بھی دے دیں تو نہیں سمجھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہیں. سورہ انبیاء میں رحمت کا تذکرہ ہے آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور سورہ آل عمران 164 میں آپ کی نعمت ہونے کا تذکرہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ رسول منہم. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے بڑا اچھا اس سلسلے میں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہا کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا. سنیے تفسیر ابن کثیر جلد 4 اور صفحہ نمبر 361 میں
اور مستدرک حاکم میں والیوم 2 میں حدیث نمبر 556 بلکہ پیج نمبر 556 اور حدیث نمبر 4174 میں ہے کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں رونق افروز تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا میلاد بیان کرنے کی درخواست پیش فرمائی۔ جملے پہ غور کریں گے آپ، میلاد۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اس طرح بیان فرماتے ہیں، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ جب میری ولادت ہوئی تو میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے نور کا ایک ٹکڑا نکلا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ ذرا دیکھیں بخاری شریف میں بھی ایک حدیث پاک جو مشہور ہے، حدیث نمبر 5101 میں 5101 میں 5101 ہاں 5101 5099 اور باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس باب میں آپ دیکھیں، یعنی مائیں دودھ پل، رضاعی ماں کا عنوان ہوگا۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد 2 میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے کہ بخاری شریف کا عنوان دے رہا ہوں میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی باندی صوبیہ یا سویبہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو لہب کس حال میں ہو؟ اس نے کہا، تم سے جدا ہونے کے بعد کچھ آرام نہیں پایا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میلاد کی خوشی میں سویبہ کو یا صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے کچھ ملنے کو مل جاتا ہے۔ سوچو کافر کو ملتا ہے، آپ ذرا غور کریں تو ہم تو مومن ہیں الحمدللہ۔ حضور کی خوشیاں منانا جو بھی متعارف طریقے ہوتے ہیں وہی آج میڈیا کا دور ہے، ٹائپ کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں، آج خط کا دور نہیں ہے۔ ہر دور میں بہرحال مقصود ہے خوشیاں منانا، اور خوشیاں منانا اور اگر پرسنلی ہو تو پرسنلی مناتے ہیں، جیسے شوہر کو بیوی مل جائے تو وہ پرسنلی خوشیاں منائے، گھر میں کوئی مطلب ٹرافی آئے تو پورے گھر والے منائیں گے۔ یہ انفرادی اجتماعی کا ایک عنوان آٹومیٹک بنا، یہ نبی تو سارے جہان کا ہے تو اس لیے سارے جہان کی خوشیوں کا عنوان ہوگا۔ بہرحال میں نے قرآن کی آیتیں، صحابہ کرام کا طرز عمل اور صحیح بخاری، یہ تینوں میں نے پہلے جواب دیا۔ اب ذرا اور ایک حدیث پاک سنیں جو ولادت رسول کے سلسلے میں جو کہا کہ 12 ربیع الاول ثابت ہی نہیں، وہ بھی میں بتا دوں کہ حاکم مستدرک، یہ میں آج کے نظامی بریلی اشرفی مکتب فکر سے اگر بولوں، حالانکہ حق ہے لیکن پھر بھی بولوں گا تو کہیں گے دیکھیے، جیسے ابھی اس میں ایک جملہ کہا اس نے کہ حنفی ماننے والے، میں ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے ہی موقع سے کہا جاتا واٹ نان سینس کہ آپ کہہ رہے ہیں حنفی ماننے والے، ارے ہم تو الحمدللہ حنفی کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں جو تابعی ہیں، یعنی صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن آپ کس کا ٹرانسلیشن کر کے امت میں فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ آپ کے بازو میں جو مولوی ہے وہ کوئی صحابی تابعی کون ہے؟ کوئی تو نہیں ہے۔ ہم تو قرآن پیش کیے، صحابہ کا عمل پیش کیے، بخاری شریف پیش کیے، جو بالکل قرون اولا کا عنوان بن سکتا ہے، اور یقیناً ہے کیا امام بخاری حنفی ہیں؟ امام بخاری تو حنفی نہیں۔ اب بخاری کو تو آپ خوب مانتے ہو، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھا آپ نے، امام حاکم مستدرک، یہ کوئی آج کے مطلب بریلوی ہیں؟ اس لیے امت کو جو بہکانے کی کوشش کی گئی ہے میں اس سے باخبر کر رہا ہوں۔ تو حاکم مستدرک جلد 4 حدیث نمبر 4182 4182 میں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے سلسلے میں 12 ربیع النور کا امام حاکم نے تذکرہ فرمایا۔ اب کسی نے اگر تاریخ میں آگے پیچھے کیا تو ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اجماع اور جمہور اور اس پر عمل، جس پر معمولات توحید و سنت، معمولات اہل سنت، معمولات حق، معمولات اہل قرآن، معمولات اہل الحدیث، ریل قرآن اور حدیث کے ریل ماننے والے کے معمولات جو ہیں وہ یہی ہیں۔ بہرحال اس میں ایک اور ذکر کیا کہ وہ حدیث پاک کہ جس نے ربیع الاول کی مہینے کی خوشخبری دوسروں کو دی وہ اس پر جہنم حرام ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ کسی بھی صحیح علماء حق میں سے، علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو آج تک پیش نہیں کیا ہے۔ اگر پیش کیا ہے تو وہ پیش کریں کہ دیکھیے ان کے عالم پیش کر رہے ہیں۔ عوام کے سینڈ کرنے کو، فارورڈ کرنے کو، میسج کرنے کو
اور ادھر ادھر کرنے کو مطلب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ چور نے چور سے کہا کہ چوری مت کرو. یہ تم سب کی یہودی فکروں کی یہ چال ہے. ہم بھی کہتے یہ حدیث پاک ثابت ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس حدیث پاک کے ثابت نہ ہونے کو بیس بنا کر اگر میلاد کی مبارکبادی کو ناجائز کہا جائے تو پھر یہ بخاری شریف حدیث نمبر 5099 کا کیا جواب ہوگا؟ بخاری شریف باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم کے تحت جو امام بخاری نے رضائی ماں کے حوالے سے یہ حدیث لایا کہ خوشی میں ملتی ہے مجھ کو، خوشی میں. کافر کو جب ملتی ہے تو ہم تو مومن ہیں یار، الحمدللہ ہم نور علی نور کا عنوان رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح 12 ربیع الاول کا بھی میں نے جواب دے دیا. اور اس میں ایک اور بات اس میں کہا جو مطلب کوٹ کرنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے، اصل میں جواب نہیں دیتا مگر چونکہ یہ ابھی 4-5 گھنٹے ہوئے ہیں اس کو وائرل، یعنی 2022 کا نیا ہے، بات پرانی ہے، انداز نیا ہے اور شکلیں نئی ہیں، ورنہ ہزاروں جوابات جا چکے ہیں آپ کے، مگر جواب دینا بر وقت ضروری تھا، اس لیے میں حاضر ہوں آپ کے بازو خدمت میں. آپ دھیان میں رکھیں کہ اس نے بدعت منکرہ یعنی ضلالہ، جس کو یوں کہیں کلو بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو میں بس بڑی محبت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا میسج سینڈ کرنا یہ اگر بدعت ضلالہ ہے تو یہ بتائیے کہ پھر بدعت حسنہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ کیا ہے؟ بدعت ضلالہ اس کو کہہ دیا آپ نے، معاذ اللہ. میرا دل ایک دم رو رہا ہے یہ جملہ سن کر کے. بدعت ضلالہ ہے، بدعت ضلالہ ہے خوشخبری پیش کرنا. پہلے زمانے میں شادی کے کارڈ وغیرہ جس طرح آج چھپتے تھے ایسا نہیں تھا. ڈھول اور دف بجا دیا جاتا تھا، اعلان کر دیا جاتا تھا، کیونکہ صراحتاً حدیث بھی ہے اعلن النکاح فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کا اعلان کرو. آج کرتے ہیں آپ اس پر عمل؟ نہیں. مگر وہاں مقصود کیا تھا؟ شہرت، پہنچانا، اعلان کرنا، چرچا کرنا، یہ مقصود تھا نا. اس لیے اس وقت کا متعارف عنوان یہی تھا. آج کا متعارف عنوان سوشل میڈیا ہے، مقصود وہی ہے. اگر میلاد، دھیان دیجیے گا، اگر میلاد، نفس میلاد، اس کی خوشخبری ناجائز اور حرام ہوتا تو پھر امام بخاری اس حدیث کو کبھی نہیں لاتے. ایک بات یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو کافر کے حوالے سے، کافر کو خوشی ملتی، اس کا مطلب یہ کہ میلاد کی خوشی کافر کو. سوال یہ امام بخاری کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے جب مسلمانوں میں اور اہل حق میں نگیٹو میسج جائے گا تو میں یہ حدیث کو کوٹ نہ کروں. ایسے متدبر، ایسے مدبر اور ایسے مصلح امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے جو یہ حدیث لا کر کے کیا ذہن دیا ہے؟ یہ ذہن یہی دیا جب کافر کا کو یہ ثواب مل سکتا ہے تو سوچو تم تو امام الانبیاء کی امتی ہو، اجابہ امت ہو، ماننے والی اور ایکسیپٹڈ امت ہو. اور ایک اور حدیث پاک آپ کو بتاؤں، اسی بخاری سے کتاب التفسیر میں آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے تحت دیکھیں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی صلاۃ کا جو عنوان ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل سجاتا ہے. اور محفل میں دھیان دیجیے گا، اس کو نہیں چرچا، اس کو نہیں شہرت، اس کو نہیں پرچار کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ پرچار اسی کا تو نام ہے، 1 سے 2 3 جانے، کوئی نہ جانے، ایک جانے تو اس کو پرچار اور شہرت نہیں کرتے ہیں، فارورڈنگ نہیں کہتے ہیں، میسیجنگ نہیں کہتے ہیں، سینڈنگ نہیں کہتے ہیں. دھیان دیجیے گا، اللہ پاک سارے فرشتے، عند الملائکہ کا لفظ ہے، سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ثناؤہ علیہ، ان کے سامنے اللہ پاک حضور کی تعریف، ثناؤہ یعنی ثنا بیان کرنے والا اللہ پاک ہے، تعریف فرما رہا ہے حضور کی فرشتوں کے سامنے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ حضور نہیں آتے تو تعریف کس کی ہوتی بتائیے؟ حضور کی آمد کا اہتمام، حضور کی آمد مسعود کا اہتمام اتنا اہم ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے، کسی اور نبی کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں، حالانکہ رحم سب پر کرتا، سلام سب پر بھیجتا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم. اب دیکھتے جائیں، سلام سب پر بھیجتا. درود بھی آپ کے حوالے سے بھی کہا نا، 1 مرتبہ محمد پر درود بھیجے تو 10 گناہ، 10 درجے، 10 مرتبہ اللہ رحمت نازل فرماتا. مگر اللہ جو ہے اس نبی پر درود پڑھتا ہے اپنی شان کے مطابق. اہتمام سمجھ رہے ہیں؟ نبی نہ ملتے تو یہ سب دیکھنے کو ملتا. تو نبی کے ملنا کا مطلب ولادت. اور سب سے اہم بات جو کہہ رہا ہوں، نبی کی میلاد کا اعلان، نبی کی میلاد کا چرچا، نبی کی میلاد کو فارورڈ کرنا، بتانا، اتنی عظمت اور اہتمام جو اللہ پاک نے فرمایا ہے. آپ ذرا غور کریں، قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد،
یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ولادت نہیں، وہ والد نہیں، وہ مولود نہیں، یعنی اس کا کوئی والد نہیں، یعنی وہ مولود نہیں، اور وہ خود والد نہیں، یعنی کسی کو وہ ولادت کے حوالے سے جیسے ماں کے پیٹ میں اس طرح سے جو پورے وہ خالق ہے، والد نہیں، لم یلد وہ والد نہیں، ولم یولد وہ مولود نہیں۔ یہ ولادت کی جو نفی ہو رہی ہے دونوں جانب سے، والدیت کی جانب سے بھی، مولودیت کی جانب سے بھی، یعنی نہ وہ بیٹا ہے اور نہ وہ باپ ہے۔ یہ کیوں اس طرح کی صفت اللہ پاک نے اپنی بیان فرمائی قرآن پاک میں؟ یہ کیا ذہن نہیں دیا ہے کہ میں اتنی عظمت والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے باوجود دھیان رہے میلاد اور ولادت کی صفت میرے حبیب کی ہے، ان کی خالقیت ان کی صفت نہیں ہے۔ تو در حقیقت میلاد اور ولادت کی خوشخبری یا محفل انفرادی اجتماعی کسی بھی طرح سے منانا، فارورڈ کرنا، بھیجنا، یہ تو لم یلد ولم یولد کی حقیقت کا اظہار ہے۔ یعنی بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانو، اے مسلمانو، سنو، میرا حبیب اتنی عظمت والا ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود، افضل الانبیاء ہونے کے باوجود یہ خالق نہیں، یہ والد ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، مولود ہیں، عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے گویا اللہ کی صفت کا بھی اظہار، جو صفت ایجابیہ، صفت سلبیہ کا، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ کے سلسلے میں آپ کو عدم والد اور عدم مولود کا عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ والد نہیں ہے، یہ نہیں ہونے کا بھی جو اللہ کی جو صفت ہے اس کا بھی عقیدہ رکھنا۔ اور یہ کس میں ظاہر ہو رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں۔ اور آخری بات، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر کے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا نہیں فرمایا اللہ پاک نے، اس عالم میں، عالم ارواح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ دیکھیں آپ، سارے نبیوں کو جمع کیا، وعدہ لیا اور فرمایا کہ میرا رسول اگر آ جائے تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ ابھی بھیجا نہیں ہے، اور اہتمام رسالت دیکھیے، دیکھ رہے ہیں آپ، اہتمام رسالت لاؤ گے، اور جو میں نے اپنی پرسنلی تمہیں ذمہ داری دی ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم ذمہ داری میرے حبیب کو قبول کرنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کرنا، ان کا ڈیفینس کرنا، ان پر ایمان، ان کو بلیو کرنا، یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب بتائیے، جن کے چہرے مہرے، جن کے سر پہ ٹوپی نہیں، وہ نبی کی سنت کا درس دے رہے ہیں، بدعت کا پاٹھ سالہ سکھا رہے ہیں۔ کیا نبی امامہ نہیں باندھتے تھے؟ یہ سنت نظر نہیں آ رہی ہے؟ درس حدیث دے رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ شکل تو پہلے اپنی بناؤ، مطلب سنت سے لبریز تو کرو، دیکھو تو کم سے کم کہ وارث نبی ہو معاذ اللہ۔ اپنے بازو والے بھائی یا بہنوئی یا چچا یا کس مولوی کا سہارا لے کر کے نبی کہ سچے وارث امام اعظم پر کلیم کرتے ہو، صحابہ پر کلیم کرتے ہو معاذ اللہ، بخاری وغیرہ پر کلیم کرتے ہو، اسلاف پر کلیم کرتے ہو۔ بہرحال آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ مبارکبادی دینے کا ایک عنوان، یہ فارورڈ کرنا، خوشیاں شیئر کرنا۔ اگر پرسنلی خوشی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے، لیکن یہ خوشی آفاقی خوشی ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی اہم آ رہی ہے جو میں آپ کلوز کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ تکلیف جو ہے حضور کی ولادت کی تکلیف، یعنی حضور کی ولادت کی خوشیوں کی نگیٹیوٹی، یہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ وہ بھی میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے حوالے ہی سے پیش کر رہا ہوں، جلد 2 صفحہ نمبر 632 میں آپ دیکھیں، عربی پڑھ رہا ہوں میں، کہ ان ابلیس رن 4 رنات، کہ ابلیس جو ہے سب سے زیادہ 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا ہے۔ حین لعنا، جب اس پر لعن طعن ہوا، حین احبط، جب اس کو بھگایا گیا، وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، اس وقت یہ رویا۔ اور تیسرا سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت بھی رویا۔ مگر ان 4 میں جو ہے تیسری بات دیکھیں، ولادت مصطفیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ منانا، ولادت انفرادی طور پر یا اجتماعی، جو میں سمجھا چکا ہوں، اگر انفرادی بھی منا رہے ہیں بالکل جائز ہے، لیکن چونکہ یہ میاں بیوی والی خوشی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے، یہ آفاقی خوشی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ملتا، یہ نہ ہوتے تو حدیث نہ، یہ نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارے سجدے نماز کس پتھر کو ہم پوجتے۔ ان کا احسان کہ قرآن ملا، سب کچھ ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے آمد مبارک کے صدقہ طفیل میں۔ تو رسول کی ولادت کے وقت جو ہے سب سے زیادہ ابلیس روتا ہے،
اب آپ سمجھیں کہ یہ ضروریت کن کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے نگیٹو میسیج امت میں پھیلا رہے ہیں. لہٰذا ان کے دام فریب میں آپ حضرات ہرگز نہ آئیں اور اس کو دھیان میں رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح کی کلپ آئے. ان کا نام ہے مسٹر اقبال جدہ سے، یہ ہیں مسٹر اقبال جدہ، تو ان کی دام فریب میں نہ آئیں، ان کے دھوکے میں نہ آئیں. دیکھیں ان کے شکل و شباہت، بات کرتے ہیں مطلب یہ کہ سنت کی، لیکن نہ چہرے سنت کے نظر آ رہے ہیں نہ سر سنت کے نظر آ رہے ہیں، پکے یہودی دکھ رہے ہیں، ایجنٹ دکھ رہے ہیں. میں ان کی ذات پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بات نبی کی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ ماں بھائی بہن خاندان اقربا اعزہ سب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اگر کوئی نگیٹو ہے تو ان تمام کو رد کرو. سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا. بہرحال میں نے کتنی آیتیں، کتنے احادیث، اقوال سب پیش کر دیے، اس نے کچھ نہیں پیش کیا ہے، صرف وہ اپنے شیخ کی ایک بات پیش کی ہے. یہیں سے سمجھ جائیے کہ بدعت کا معیار ہمیں سمجھا رہے ہیں صحابہ اور نبی کے ذریعے سے، اور خود جو ہے کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ یہ اپنے بازو والے کسی مولوی کا، کسی شیخ کا، سعودی کسی شیخ کا دے رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ مسلمانوں نبی کے حوالے سے پازیٹیو رہو ہمیشہ، کیونکہ اور تم پر نہیں اور کچھ نہ سہی لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ایمان لائے ہو تو اور تم پر نہ سہی احسان میرے آقا کا، مگر کیا کلمہ کسی اور نے پڑھا ہے؟ نبی نے پڑھایا. تو کلمے کی بنیاد پر جنت جاؤ گے نا. تو نبی نہ پڑھاتے تو کیا جنت جاتے؟ آپ نہیں جاتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک آیت اور مجھے یاد آ رہی سورہ صف کی، بشارت اور خوشخبری کے ایک حوالے سے، کہ یہ امت محمدیہ کو روک رہے ہیں میسیج فارورڈ کرنے کے لیے کہ مبارکبادی نہ دو، مبارکبادی نہ دو. لیکن آپ ذرا سوچیں قرآن پاک میں سورہ صف کی پارہ نمبر 28 کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے جو اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. کیا بات ہے، ایک دم زبردست فارورڈ کی دلیل ہے. سورہ صف سورہ نمبر 161 آیت نمبر 6 اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، تصدیق کرتا ہوں توریت کی اور خوشخبری دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہی مبشر، بشارت، مبارکبادی ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے. کلیئر کر دیا ہے. اب بتائیے 600 برس پہلے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، آئے نہیں، 600 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مبارکبادی دے رہے ہیں. ہم تو حضور کے آنے کے بعد دے رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی. ابھی حضور نہیں آ رہے ہیں، قوم میں ان کی بشارت پھیلا رہے ہیں، ان کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان کی مبارکبادی دے رہے ہیں. مبشرم برسول، ایسے رسول کی بشارت اور خوشخبری فارورڈ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں جن کا نام میرے بعد وہ آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے. کلیئر ہو گئی نا اب بات؟ الحمدللہ. تو قرآن میں، حدیث میں، اقوال صحابہ میں، عمل صحابہ میں، امام بخاری نے تمام طرح سے میں نے ثابت کر دیے ہیں. مغالطے میں نہ پڑیں، دھوکے میں نہ پڑیں، خوب منائیں، خوب خوش رہیں، پازیٹیو رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. یہاں بھی آپ مومن ہیں، قبر میں بھی آپ کی بخشش ہو، قبر میں بھی آپ کے سوالات آسان ہوں گے، برزخی دنیا بھی آراستہ ہوگی، حشر کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہا جائے گا میرے حبیب سر کو اٹھائیے اور جن کی شفاعت کرنی ہے کیجئے. حبیب کو کہا جائے گا انا لہا، انہی کو کہا جائے، یہی ہیں جو کہیں گے میں ہی شفاعت کروں گا. شفاعت کبریٰ انہی کے حوالے سے، لوائے حمد انہی کے ہاتھ میں ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یہ قسمت سے دیے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، تو بس اس کو تقدیر اور قسمت کا سب سے بڑا حصہ سمجھ کر کے منائیں. اللہ پاک ربیع الاول 2022 میں جتنے بھی خرافات ہیں سب کو دور کرے اور تمام تر اسلام اور اہل اسلام کے دائرے میں، دامن میں تمام پلنے والے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خوشخبری اور خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے دریدہ دہن اور گمراہ گروں سے آپ کو، ہم سب کو، پورے عالم اسلام کے چھوٹے بڑے، بچے، بوڑھے بوڑھیاں، اور خاص طور سے یہ عورت جو سوال کی ہے ان کو یہ صحیح میسیج ان تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا سامان بنائے، اور ایسے گمراہ گروں سے مسئلہ نہ پوچھیں کہ یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں دائمی توفیق خیر سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.